بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور قبر میں اس کی پہلی رات کو لیلۃ الدفن کہتے ہیں۔ یہ فیصلے کی رات ہوتی ہے، اور اس رات کے بہت ہی سخت مراحل ہوتے ہیں۔ بدکاروں کے لیے وحشت ناک، جبکہ نیکوکاروں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہم آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ علیہ حدیث سے پیش کریں گے، جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب، اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح اس کے مادی بدن کے اندر ہی رہی ہے، اس لیے اب بھی وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور روابط برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن سے ساتھ رہتی ہے، اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور میت کے لیے یہ بہت ہی سخت اور فیصلہ کن رات ہوتی ہے۔ اس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہیں، مسلمان حکماء کی نظر میں اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، پھر ان کی قبر کی رات کیسے ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ خواہ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی اژدہا یا گھڑیال نکل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جس قدر بتائی گئی ہے اسی پر ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یہ تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ظاہری جسم تو ہمارا بستر پر ہوتا ہے، جبکہ روح کا تعلق ٹہلنے اور کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روح جو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ اس بارے میں حدیث پاک سنن ابن داود میں 4753 میں، مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ نمبر 287، مشکات میں 1630، مستدرک حاکم میں 107 حدیث نمبر میں حضرت برہ بن غازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، جو میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا آپ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر مالک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل، اور وہ روح ایسی نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت میں لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں
اور فرشتوں کی اس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبو ہے، تو فرشتے اس دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا لے جا پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کی روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے کا نہ اعمال الجین میں لکھ دو۔ الجین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والی روح کا نامہ اعمال الجین میں لکھا جاتا ہے اور منافقین اور گناہ گاروں کا نامہ اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورہ نمبر 83 پارہ نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں نے انہیں اس دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، پھر اس کی روح دوبارہ اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرح سے نہیں، وہ لوٹنے کے بعد قبر میں آ کر بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت نیند کی حالت میں بھی انسان کو روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو جاگ جاتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں، بالکل اس طریقے سے ایک مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی قبر میں بٹھا کر اس سے پہلا سوال کرتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جوابات دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں ان 3 سوال کے جوابات کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے برحق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمانوں سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے چھونکے اور خوشبو آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے اور خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کی قبر کے پاس آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، تو وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئیں گے۔ پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم کر دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، تو فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب کافر مجرم بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھنسنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح سے اسے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون سے کھینچا جاتا ہے، اس کی نسیں اور پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے ڈھلی ہوئی روئی میں سے کانٹا دار چھری نکالیں اور روئی کے گلے اس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے کے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس کے اندر سے مرے ہوئے مردار کی انتہائی گندی بو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے یہ کیسی خبیث روح ہے؟ جواب ملتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا کے تمام آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے
تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ نے پڑھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک لے کر جائیں گے یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ بخاری شریف میں آتا ہے، اس کے جواب میں فرشتے اس سے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں، اے خبیث روح، تم نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے گرم ہوا اور اس کی قبر میں آتی رہے گی، اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے آر پار ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص اس ایک قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا، اس سے کہے گا، تمہیں ایسی چیز کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تو اسے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا خبیث اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں صدقہ جاریہ کی نیت سے استغفر اللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔